ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب میں اپنے جو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف پہلے کرواؤں گا اور سیگمنٹ ہوگا ہمارا جادو جنات کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں فدا الرحمان صاحب جو کہ نعت خوان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں جن کا فون نمبر بھی آپ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں اور ان سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آج ان کو بلا ہی لیتے ہیں کہ آپ کے سوال جو آپ بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جس کے بارے میں بار بار لکھا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، ہمیں میسج کیا گیا تھا کہ اس پہ ذرا گفتگو کر لیں. بابر فاروق رحیمی صاحب ماہر جادو جنات ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. ٹاپک آ گیا سر وہی جس میں لوگوں نے بڑے کوسچنز کیے تھے، رزق کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، کاروبار کی بندش کے حوالے سے، تو اس پہ ہم آج گفتگو کریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں فدا صاحب کی جانب. سر کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ میں سر انشاءاللہ فلسطین کی پکار جو موجودہ حالات ہیں جی دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، نصرت فرمائے. آمین آمین. تو فلسطین کی پکار کیا ہے، اس حوالے سے منظوم کلام ہے. جی پلیز سنائیے پلیز. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے. اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا. میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت ہی کے گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو فلسطین کے بارے میں آپ نے جو بھی ساری منظر کشی کی ہے ان لفظوں میں، صرف آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہے، لیکن دل کی کیفیت اتنی رنجیدہ ہو گئی ہے
اور ہم جب فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو دیکھتے ہیں، ان گلی کوچوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ انبیاء کرام آئے تھے، جہاں پہ نمازیں پڑھی گئی تھیں، جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، جن کے حوالے سے ابھی ان اشعار میں بھی بتایا گیا ہے، تو اس وقت کیفیت بڑی مختلف ہو گئی ہے۔ اور پروگرام چونکہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری بھی ادا کریں گے، لیکن اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ہم، خاص طور پہ ہم سب مسلمان جو کسی بھی دنیا کے کونے میں بستے ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں فلسطین کے لیے، اللہ تعالیٰ کامیابی و فتح سے ہمکنار کرے، وہاں پہ سکون فراہم ہو، وہاں پہ آرام فراہم ہو، وہاں پہ ان کا حق ان کو اللہ تعالیٰ دے۔ ہماری دلی دعا ہے، رنجیدہ ہیں اور اللہ کے سامنے گرویدہ ہو کے ہم بڑی عاجزی سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے فلسطینیوں تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ سر، کیفیت تو بڑی ایسی ہے، لیکن چونکہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، جو رزق کی بندش ہے اور جو کاروبار کے مسائل ہیں، ہم اس کو دو حصوں میں پہلے تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے بہت پوچھا کہ یہ رزق کی بندش ایک تو ہوتی کیا ہے اور یہ ہوتی ہی کیوں ہے؟ پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب محترم نوید نظامی صاحب، آپ کا اور آپ کی پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم کا۔ ویلکم سر۔ تو جس طرح بھی پہلے آپ نے یہ فلسطین کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل بھی رنجیدہ ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور نصرت فرمائے، آمین اور اللہ پاک ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین آمین۔ تو دوسرا یہ جس طرح آپ نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ رزق کی بندش کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، جی، تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس سوال پر آنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا، ایک تو ویسے ہی جنرلی مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ خریدنے کی قوت نہیں ہے، قوت خرید وہ ختم کم ہو ہے، گئی۔ جی۔ جی، لیکن اس کے باوجود اگر دور اچھا ہے، زمانہ اچھا ہے، خرید و فروخت اچھی ہے، اور ایک ہی چیز کی سیل باقی ساری دکانوں پہ اچھی ہو رہی ہے اور ایک بندے کے پاس نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ آپ نے بڑا اس کو لیبریٹ کیا۔ جی جی کاروبار ایک ہے، جی دستیابی ہے، جی سب اسی کاروبار سے کما رہے ہیں، آپ کے ارد گرد، اگر ہم اس کو مزید واضح کر لیں، ارد گرد کے لوگ بھی وہی کاروبار کر رہے ہیں، وہی سٹاک، وہی سامان، وہی کوالٹی رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ کما رہے ہیں لیکن آپ نہیں کما رہے۔ آپ کے پاس مندہ ہے، آپ کے پاس کیوں مندہ مندہ ہے؟ ہے؟ کیوں ہے؟ جی، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جی، ایک تو اس کی وجہ جو ہے وہ جادو بھی ہو سکتا ہے، کہ جادو کے ذریعے بندش ممکن ہے۔ جادو کے ذریعے رزق کی بندش، رشتے کی بندش، صحت کی بندش اور انسان کے دوسرے جسمانی معاملات کی بندش ممکن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق اور یہ دوسری چیزیں ہیں، ان میں صرف جادو ہی عوامل نہیں ہوتے۔ جی، صرف یہ کہنا کہ جی اب اگر ہماری سیل نہیں ہو رہی، گاہکی نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے، ہم پر جادو کر دیا کسی نے، ہوگا جادو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جادو ہی کی وجہ سے ہو، اس کی کئی اور وجوہات ہیں۔ جی، مثلا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس بندے کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا رزق حلال ہے، اس کا کاروبار حلال ہے، اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ حلال ہے۔ ذرائع آپ کے حلال ہیں؟ جی جی، ذرائع آپ کے حلال ہیں، آپ نے کس ذریعے سے پیسہ جو ہے وہ اس کاروبار میں ڈالا ہے، سود سے تو نہیں لیا۔ اگر آپ نے سود سے اور لون سے، بینک سے پیسہ لے کر کاروبار شروع کیا ہے تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی سمجھ یہ آئی کہ بندش ہم نے خود لگا لی۔ ہم نے خود لگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، اور یہ تجربے میں بات آئی ہے کہ کوئی بھی دکان ہے، فیکٹری، مل، کارخانہ، بڑی بڑی، جی، جس نے بھی بینک سے لون لے کے کام شروع کیا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تباہی پہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ کوئی مل، کوئی کارخانہ، کوئی دکان کامیاب نہیں ہو سکی جس کے اندر سود آ گیا، سود لینے میں آ گیا یا سود دینے میں آ گیا۔ ایک روپیہ بھی جس کے اندر سود کا آ گیا تو سمجھ لیں کہ وہ تباہی اور بربادی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک کاروباری شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے جو سورس آف انکم ہے، یہ جو ذرائع آمدن ہیں، جو ہم نے پیسہ لگایا ہے،
اس کے اندر حرام کتنا ہے، اس کے اندر سود کتنا ہے، اس کے اندر بہنوں کا حق تو نہیں ہے، بہنوں کا حق مار کے دکان پہ کھول لے اور پھر کہے میری دکان نہیں چلتی. پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا، اس میں بھائیوں کا حق تو نہیں ہے، اس میں ہمسایوں کا حق تو نہیں ہے کہ ہمسائے کی زمین پہ پلاٹ پہ قبضہ کر کے اس کو ساتھ ملا کر اس پہ پھر کاروبار شروع کر دیا، پھر کہا جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اور پھر آگے کہ رحیمی صاحب مام پر جادو ہو گیا ہے. تو یہ چیز دیکھنے والی ہے. پھر جس سے ہم کما رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے، اس رزق کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، جی کہاں ہو رہا ہے. اگر تو اس رزق کا استعمال اللہ کے دیے ہوئے رزق کا اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے، اللہ پاک اس میں برکتیں بھیجے گا. اگر اس کا استعمال رحمان کی بجائے شیطان کے راستے میں ہو رہا ہے، پھر اس میں بے برکتی آئے گی، پھر اس میں نحوست آئے گی، پھر اس میں کاروبار بند ہونا شروع ہوں گے. جی ایک بندہ پیسہ کماتا ہے، اس کی اچھی دیہڑی لگتی ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ طوائفوں پہ لٹا دیتا ہے، زنا پہ لٹا دیتا ہے، شراب پی کے اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو جب اس راستے پہ پیسہ خرچ ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بھی بندش اور تباہی اور بربادی پہ آ کر منتج ہوگا. جی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اچھا ایک بات وہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنی نظر میں خود ہی نیک ہوں. میں نیک ہوں، جی اور وہ واقعتاً نیک ہے جی دوسروں کی نظر میں بھی آپ. لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس پیسے کا کہاں پہ گل چھلڑے اڑا رہی ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے کہاں وہ پیسہ؟ استعمال ہو رہا جی ہے. جوئے پہ ہو رہا ہے، زنا پہ ہو رہا ہے، شراب پہ ہو رہا ہے، حرام کاموں میں ہو رہا ہے. عیاشی پہ، نشے پہ. تو جب وہ کریں گے تو حاجی صاحب کی جو صفائیاں ہیں وہ کام نہیں آئیں گی. یقیناً پھر کاروبار بند ہوگا، بندشیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی. اس لیے کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے کردار کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کہاں پر مال خرچ کر رہے ہیں. ہم ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کا جو استعمال ہے وہ کہاں پر، نشے پہ ہے یا لڑکیوں پہ ہے یا دوستوں پہ ہے، غلط سوسائٹی پہ ہے. جی تو بہر ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جب کاروبار ایک ویسے نہیں چل رہا، جادو کی وجہ سے ہے، یا تو اس کا تو علاج ہے نا، اس کا حل ہے، اور اس کا بھی حل ہے. اس کے دو حصے کر لیتے ہیں سر. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نیک ہے، مال بھی پاک ہے، انویسٹمنٹ جس سے آپ نے کاروبار شروع کیا ہے وہ بھی صاف ستھری ہے، آپ کے ذرائع بھی صاف ستھرے، پھر بھی نہیں چل رہا. ایک تو یہ بتائیے. دوسرا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جیسے آپ ابھی ذکر کرنے لگے تھے، اس کے بارے میں بتائیے پہلے. اس میں یہ ہے کہ جادو ہو گیا، جی تو اس کا جادو کا علاج تو بہترین جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. یہ اگر ایک ایک تسبیح اس کی جائے اور اکٹھی ملا کر صبح اور شام پڑھ کے کاروبار کی نیت کے ساتھ اور کاروبار پہ دم کیا جائے، یا پانی پہ دم کر کے، تو پانی زمین پہ نہ گرنے دیا جائے، اس کو اس کے جو دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، آفس ہے، وہاں پر چھڑکاؤ کیا جائے، تو یقیناً اس سے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے جو جادو کے ذریعے ہوئی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی. دو چیزیں اب اس میں بھی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ دم کریں، دوسرا آپ نے کہا ایک ایک تسبیح پڑھیں. جی تو 100 دانہ جو تسبیح کا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس جو آپ نے بتایا، ان کے بارے میں ایک ایک تسبیح پڑھنی ڈیلی اکٹھی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے. یعنی فلق پڑھ کے پھر ناس پڑھ کے، ٹھیک اور ہے. دونوں کے شروع میں بسم اللہ لازم پڑھنی ہے. اچھا ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس، دونوں کو ایک مرتبہ پڑھ. اب ایک دانہ تسبیح کا کاؤنٹ ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس طرح دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر دوسرا دانہ تسبیح، ٹھیک ہے دونوں کو اکٹھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا کویسچن یہ تھا اس میں کہ آپ نے کہا کہ دم کر دیں، اور عمومی طور پہ ہمیں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ پانی کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے دم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والی چیز، پینے والی چیز پر پھونک مارنے سے منع، یہ مکروہ ہے. جی تو اس کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم فرماتے تھے، اور وہ کس طرح تھا؟ وہ ہوتا تھا اچھا. یہ ہے، یہ پھونک ہے، جی جی یہ منع ہے، اس کے اندر کراہت ہے. یہ دم ہے جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، جو رحمتیں برکتیں آپ کی زبان پر آئی ہیں، وہ اس کے ذریعے پھر اس پانی میں، اس مریض میں، اس جسم میں اللہ کے فضل سے چلی جائے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ بتا دیا جو آپ نے کہا کہ وہ پانی استعمال کیا جائے، زمین پہ نہ گرے، کیونکہ وہ پانی پہ پڑھ لیا اللہ کا کلام، تو اس کو ہم کیسے وہ ہم یوز کریں؟ وہ شاور ہوتا ہے کپڑوں پہ استری کرنے والا، جی جی جی، اس میں ڈال کے وہ مارا جاتا ہے. دیواروں پہ کر دیں؟ دیواروں پہ اونلی.
ٹھیک ہے. اونلی دیواروں پہ شاور کے ذریعے جس سے کپڑے استری کیے جاتے ہیں اس میں پانی ڈال کے بوتل بنا کے. اور یہ کتنے دن کا عمل کریں؟ یہ کم از کم 41 دن کا عمل کریں. اچھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے 41 دن میں کاروبار کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جادو کا اثر ختم ہوگا اور کاروبار میں برکت آئے گی. اچھا سر، یہ 41 یعنی کہ 41، اس کی کوئی باقاعدہ کوئی چیز ہے یہ، یا 40 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 41 40 سے ایک اوپر جی اس کی کوئی خاص اہمیت؟ یہ طاق ہے. طاق 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ طاق ہے. تو اللہ وطر و یحب الوطر، اچھا اللہ واحد. طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. جی. تو اسی طرح جو ہے وہ نمازیں بھی طاق ہیں اور بہت ساری چیزیں. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی تعداد، یہ کاؤنٹنگ کرنا، یہ کہاں کا طریقہ؟ جب اللہ کو یاد کرنا تو ان گنت کیا جائے. جی یہ بھی بات ہوتی ہے. تو دیکھیں انسان سجدے میں ہے، سجدے میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، سبحان ربی العظیم کہنا ہے. اب بندہ سجدے میں ہے لیکن وہ گنے گا تو پتہ چلے گا 3 مرتبہ ہے، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. جی. تو پھر یہ اللہ کے احکامات ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ جو چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی ہیں ان کے اندر تعداد بتائی ہے. اچھا اب یہ تو آ گیا ایک جادو کے ذریعے بندش کا عمل. جی. اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ بندہ جس پر جادو کے ذریعے بندش ہے یا بغیر جادو کے ذریعے ہے. کوئی بھی بندہ جو مالی طور پہ پریشان ہے، اس کے کاروباری مسائل ہیں، فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، سنتیں پڑھ کے فرضوں سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھے انشاءاللہ. دیکھیں پھر کس طرح اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا ہے. ایک تسبیح پڑھیں. ایک تسبیح 100 مرتبہ. جی. اب افسوس اس بات کا ہے کہ فجر کے وقت ہم اٹھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. جو برکت والا ٹائم ہے جی. وہ تو آپ نے ضائع کر دیا. صبح سویرے کا ہے. صبح سویرے جس ٹائم برکت تقسیم ہو رہی ہے اور جب اللہ وہ کی کہہ رہے رحمت کہ ہے کوئی بانٹی مانگنے جا رہی والا. ہے کوئی مانگنے والا. جی بالکل. جی. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بندہ کاروباری طور پر پریشان ہے، مالی طور پر پریشان ہے، دکان نہیں چل رہی، فیکٹری نہیں چل رہی، گاہک نہیں آ رہا، مندہ ہے، وہ استغفر اللہ اس کی کثرت کرے، اس لفظ کی. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اس طرح کہ جس طرح کسان جب پانی لگانے جاتا ہے نا کھیتوں کو، تو وہ جو کھالا ہوتا ہے بند کیا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، جب وہ اس کا نکا کھولتا ہے نا تو پانی آتا ہے، کھلا ہوتا ہے. بالکل. ہاں اسی طرح رزق آئے گا روانی سے. بالکل. جی جی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بولنا نہیں ہے. اکثر کہا کرتے ہیں اور بات مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ اکثر بابر صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوں تو پھر یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے باتیں بھی ہاں ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، آپ پوری لگن اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. یہ آپ کہا کرتے ہیں. ایک نماز کے بعد آپ نے 15 منٹ اللہ پاک سے بات کرنی ہے. آہا. اللہ پاک سے بات کرنی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب تم، اللہ کہتا ہے کہ استغفار کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور معافی کے بعد کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان سے جو ہے وہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جی. وَبَنِينَ، پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ عمل رزق کے لیے بھی ہے، کاروبار کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے. سر سمجھ یہ آتی ہے بات کہ جب معافی ہوگی تو پھر ادھر سے راضی نامہ ہوگا، راضی نامہ ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا جی جی جی، تو پھر تو سب کچھ ماشاءاللہ بہتر. پھر اللہ کہے گا نا کہ یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے اور میری مخلوق جو ہے وہ اس کو یاد کرے. پھر اللہ مخلوق کی توجہ اس کی طرف کر دے گا. سبحان اللہ. مخلوق کا رجحان اللہ اس کی طرف کر دے گا. اور سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس لیے پڑھیں، آپ روٹین بنا لیں، روٹین بنا لیں، ڈیلی پڑھا کریں آپ. یہ نہیں کہ 30 40 41 ڈیز آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. میں کہتا ہوں جتنی دیر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں تو وہ اس کو کنٹینیو رکھیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر، ہم اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے پڑھتے ہی رہیں، ہمارے حالات خود بخود اچھے ہوتے رہیں گے جب وہ راضی رہے گا. اس محبت میں پڑھتے رہے کہ میں تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، تو راضی ہو جا، اس کی رضا میں سارا کچھ آ گیا، سب کچھ آ جائے گا. تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے. یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکتیں ہیں.
یہ تو ہم پہ ہے, ہم جتنا خزانہ ہے لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, وہ کہتی ہے لوٹ لو, لے لو میرے خزانوں میں سے. یہ کیسی بات ہے سر. پروگرام کا جب وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر وہاں پہ مجھے بریک لینی پڑ جاتی ہے. اب گفتگو اتنی خوبصورت چل رہی تھی لیکن بریک کی طرف جانا ہے مجھے. اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں بار بار بریک ہے, تو مجھے بریک لگانا مشکل ہو رہا ہے. بریک لگانا پڑتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک اور نشست جب ہوگی نیکسٹ ٹائم تو ہم یہاں سے ہی سلسلہ دوبارہ بھی جوڑیں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے فدا الرحمان صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور جس طریقے سے آپ نے کلام پڑھا دل میں گھر کر گیا, اور دل سے دعا نکلی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, آمین یا رب العالمین. بابر فاروق رحیمی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور بڑا مزہ آیا گفتگو کرتے ہوئے. کچھ چیزیں ایسی نکل آئیں کہ وہ آج کی اس گفتگو کا حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی, پروگرام میں بھی جاری ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.